کرتے تو یہ اوپن ہارٹ سرجری ہے شرک کے دل کی، اس لیے. اور یہ کس صورت میں ہے؟ سورہ یاسین میں. تو سورہ یاسین بھی قرآن کا کیا ہو گیا؟ خاص مسئلہ بیان ہوا. اور سمجھ آئیے بات؟ چلو آ جاؤ، یہ بات ویسے فائدے کے طور پہ بتائیے. اولم یہد لہم، کیا ان کے لیے ابھی تک ہدایت کا باعث نہیں بنی؟ اولم یہد لہم کا کیا ترجمہ کریں گے انس بھائی؟ کیا ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنی یہ بات کہ کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، قرون نسلیں قومیں، یمشونا کہ یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، فی مساکنہم ان کے کھنڈرات میں، مساکن کھنڈرات میں، اور باقی تھوڑا ہی جاتے ہیں. دوسری جگہ قرآن مجید میں لکھا ہے نا، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، وہ تھوڑا، کئی راستے چلتے چلتے کوئی قضاء حاجت کے لیے چلا گیا تھوڑا سا، چلو ٹھیک ہے اوٹ میں ہو گیا. تو لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، اور جو پرانے تباہ شدہ کھنڈرات ہیں اس میں گزرتے رہتے ہیں ادھر سے. یہ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، لوگ سنتے نہیں ہیں. اولم یرو، دلیل عقلی ہے توحید پر یہ کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا نسوق الماء الی الارض، ہم ہانکتے ہیں پانی کو، چلاتے ہیں پانی کو بارشوں کی شکل میں، الی الارض الجرز، بنجر اور ویران زمین کی طرف. قیامت کو بھی ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے کہ کس طرح جس طرح میں بارش برسا کے بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہوں، اسی طریقے سے میں مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. اور اگر تمہارے بنجر دلوں پہ قرآن کی بارش برستی ہے تو اللہ کسی بنجر معاشرے کو بھی کیا کر سکتا ہے بھائی؟ ایک صالح معاشرہ بنا سکتا ہے. اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک ہم نے ہانکا ہے، چلاتے ہیں ہم پانی کو، بارش کو، الی الارض الجرز، بنجر اور ویران زمین کی طرف. فنخرج به زرعا، پس نکالتے ہیں ہم اس سے زرعن، کھیتیاں. تاکل منہ انعامہم وانفسہم، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، کھاتے ہیں پھر ان کھیتیوں اور فصلوں سے ان کے چوپائے بھی اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا انہیں پھر بھی کچھ نہیں سوجھتا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوڑو، شروع صورت میں نے بتایا، جانوروں تک کے چارے کا اور ان کی تربیت کا کیا کیا ہے؟ انتظام کیا ہے. تو کیا وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جس نے جانوروں تک کی تربیت کا کیا کیا ہے؟ انتظام. تو کیا وہ تمہاری تربیت نہیں کرے گا؟ اس نے تمہاری تربیت کے لیے کتاب اتاری ہے. پھر بھی کہتے ہیں متی ھذا الفتح، کب ہوگا فیصلہ اگر ہو تم سچے؟ جواب دیجئے، ڈانٹ سمیت. جواب ہے اور سمیت کس کے ہے جی؟ ڈانٹ کے. ہاں جی، یوم الفتح، بالکل فیصلے کا دن آئے گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لیکن اس دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کا ایمان، مشاہدے کے بعد کا ایمان ویلڈ نہیں ہے. لا ينفع الذین کفروا، نفع نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی کوئی مہلت ملے گی. فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، بس برداشت کریں فی الحال، مکی دور ہے، مکی صورت ہے، درگزر کریں ان سے، ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں، ان کے اعراض کی پرواہ نہ کریں. فاعرض عنہم، درگزر کریں ان سے. بس آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو کنوے کرنا، آپ کا، ہم سب کا بھی کام ہے کہ لوگوں کو معاشرے میں کنوے کریں، ان کو ہدایت کی بات پہنچائیں. منوانا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ پر صرف لوگوں کو کنوے کرنا ہے. کنوے کریں اور سائڈ پر ہو جائیں، ہٹ جائیں، ان کے ساتھ اس برائی میں شریک نہ ہوں، اپنی شرکت اس میں نہ کریں، ٹھیک ہے. اور وانتظر، انتظار کریں. انہم منتظرون، بے شک وہ بھی کیا کرنے والے ہیں؟ انتظار کریں. اور حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ ہمارا سبق ہوتا ہے لمبا، اس لیے میں معذرت کر رہا. اور خیریت گھر میں، گاؤں میں سب خیریت؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، حوصلہ ہوا، بہت شکریہ. سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے. ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 33، اور نزولی میں اس کا نمبر ہے 90. سورہ آل عمران کے بعد اور سورہ ممتحنہ سے پہلے نازل ہوئی.
سورہ آل عمران کے بعد، آل عمران بھی مدنی ہے، اور سورہ ممتحنہ سے پہلے ممتحنہ بھی مدنی ہے، یہ بھی درمیان والی مدنی ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد اور سورہ ممتحنہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ احزاب سورت کے اندر بھی یہ لفظ آئے گا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں گروپ کو۔ کس کو؟ گروپ، ٹروپس، کئی فوجیوں کا گروپ، لشکر۔ تو اس صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے کافی تفصیل کے ساتھ۔ رکوع اس صورت کا جو ہے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، یہ درمیانہ جو صورت کا حصہ ہے، یہ سب غزوہ احزاب کے واقعات ہیں۔ آیت نمبر 9 سے شروع ہو کے آیت نمبر 27 تک کس کا بیان ہے بھائی؟ غزوہ احزاب کا۔ اس لیے اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الاحزاب اس کا نام رکھا گیا ہے، اور بڑی خاص صورت ہے یہ، اور بہت زیادہ مضامین اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا بھی ذکر ہے۔ آپ کی ازواج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کافی تفصیلی بیان فرمائے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ صورت اچھی طرح سمجھے، کیونکہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیے ہیں یورپینز نے، اور آج تک وہ کر رہے ہیں، تو وہ دو چیزوں کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے: وائفز اینڈ وارز۔ وائفز، وائف کی جمع ہے، وائفز اینڈ وارز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور حضور کی جنگیں، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے بہت ڈسکس کیا ہے، اور بڑی انہوں نے ان دونوں چیزوں کو لے کے پولوشن پھیلائی ہے، مورل پولوشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہر طرح کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جب ایک مسلمان اس صورت کو اچھی طرح سے پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پڑھنے سے یہ پتہ چل جائے گا، اس صورت کو پڑھنے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص کنسیشنز کیوں دی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورت احزاب کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط، یہ بڑی تفصیلی سورت ہے، ذرا نا دھیان سے اس کو پڑھیں۔ سورت احزاب کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط: سورہ السجدہ میں باطل عقیدے کی نفی کی گئی، شفاعت کے عقیدے کی کیا کی گئی؟ نفی کی گئی، کہ یہ زبردستی سفارش والا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ سفارش کے بارے میں 3 عقیدے ہیں، وہ سن لیں ذرا۔ اکثر بندے آدھی بات سن کے چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ سفارش کو مانتے ہی نہیں۔ سفارش کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ سفارش کو مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں تو ٹائم ہی نہیں دیتا، تو درمیان بیان میں چلا جاتا ہے۔ سفارش کے بارے میں کتنے عقیدے ہیں انس بھائی؟ 3۔ نمبر 1، سفارش بعد الاذن ہوگی، قرآن مجید میں لکھا ہے الا من اذن لہ الرحمن۔ سفارش کیا ہوگی بھائی؟ بعد الاذن، اجازت کے بعد۔ نمبر 2، وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، ہر بندہ نہیں کر سکے گا، جس کو اللہ چاہیں گے اجازت دیں گے تو وہ اللہ کی اجازت کے بعد کرے گا، وہی بندہ کرے گا، اور پھر اسی کے حق میں ہوگی
کہ جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے. الا من شہد بالحق، سفارش توحید پرست کی ہونی ہے، مشرک کی سفارش، مشرک کی کوئی سفارش نہیں ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے لا یملک الذین یدعون من دون، دیکھنا بھائی، لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق. تو تین عقیدے ہیں. ایک یہ کہ سفارش بعد الاذن ہوگی، نمبر 2 جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی بندہ کرے گا، اور نمبر 3 جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے کہ اس کے لیے سفارش کریں اسی کے حق میں سفارش ہوگی، عام بھی نہیں ہوگی سفارش. اور باقی مشرک کی سفارش، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لامتی من لا یشرک باللہ شیئا، میری سفارش میرے ان امتیوں کے لیے ہے جن کے نامہ اعمال میں شرک جیسا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. شفاعتی لامتی من لا یشرک باللہ شیئا. تو یہ ایک بات آپ کو بتا دی ہے چلیں کہ سورۃ سجدہ میں باطل عقیدے کی نفی ہے، تو اب سورہ احزاب میں باطل رسم کا رد ہے. کس کا رد ہے بھائی؟ ایک باطل اور جھوٹی رسم کا رد ہے. جو سوشل نارمز تھے اس دور میں، غلط رسمیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا ہے اس صورت کے اندر، تردید ہے ان کی ٹھیک ٹھاک. نمبر 2، گزشتہ صورت میں توحید کا بیان تھا، تو یہاں اس پر تحزیز ہے، ابھارا گیا ہے کہ پرواہ نہ کریں، 2 ٹوک بیان کریں. صورت شروع ہی دیکھیں نا کیسے انداز میں ہوتی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. بات سمجھ آئی؟ کہ بالکل لچک نہ دکھائیں، بالکل ہاں لچک نہ دکھائیں اس مسئلے میں، اور پوری ہمت کے ساتھ اس مسئلے کو آپ بیان کریں. اور تھوڑا سا آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس پہ آپ سے وعدہ بھی لیا گیا ہے. نرمی نہیں دکھانی، بہادری کے ساتھ مسئلہ بیان کرنا ہے. اس پر آپ سے بھی اور آپ سے پہلے نبیوں سے بھی کیا لیا گیا ہے؟ وعدہ. آیت نمبر 7 میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، پہلے نبیوں سے بھی میں نے وعدہ لیا تھا اور آپ سے بھی لے رہا ہوں. اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، دوبارہ تاکید کے لیے ذکر کیا میثاق کو کہ ہم نے ان سب سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا کہ اپنی قوموں کو مسئلہ بیان کرنا ہے، بالکل ڈرنا نہیں اور نرمی نہیں، کوآپریٹ نہیں کرنا بالکل. اور یہ وعدہ میں نے کیوں لیا تھا؟ آگے کیا آیت نمبر 8 میں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے. قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھنا بھی ہے، بیان کیا تھا یا نہیں. یہ ساری عمر بھائیوں دوستوں میں گزاری. سورۃ اعراف میں شروع میں اللہ فرماتے ہیں نا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. میں نے امتوں سے بھی پوچھنا ہے، میں نے رسولوں سے بھی پوچھنا ہے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین رسول. تو قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے، تو بالکل پرواہ نہ کریں اور ڈٹ کے مسئلہ بیان کریں کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی زبردستی بولنے کی، سفارش کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں یہ ربط کہ ماقبل مسئلہ توحید کا بیان تھا اور یہاں پر اس پر کیا کیا گیا ہے؟ اس پہ ابھارا گیا ہے. تحزیز زواد کے ساتھ ہوتا ہے یہ تحزیز. اچھا ایک اور ربط بھی ہے. پہلے پچھلی صورت میں شفیع قہری والے عقیدے کی نفی کی گئی، یعنی شفاعت کے عقیدے کی نفی کی گئی دلائل سے
کس سے؟ دلائل سے. بالادلہ. اگر آپ کو دلائل آسان لگتا ہے تو لکھ لیں، نہیں تو بالادلہ. بالادلہ مشکل ہے ذرا. پچھلے صورت میں سجدہ میں شفاعت کے عقیدے کی نفی کی گئی دلائل سے، بالادلہ. اور یہاں عقیدہ شفاعت کی نفی ہوگی، زبردستی والے شفاعت والے عقیدے کی نفی ہوگی بالامثلہ، مثالوں سے. کس سے؟ زبردست مثالیں اللہ دیں گے، زبردست. اس طرح کی مثالیں آئیں گی. یہ میں پھر سمجھاؤں گا، یہ ویسے سرسری طور پہ اللہ مثالیں دیں گے. جس طرح ایک دھڑ میں، انسان کے دھڑ میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ ایک اللہ سے ہو اور ایک سفارشی سے ہو. جس طرح آگے آ رہا ہے اس صورت میں ترجمہ آ رہا ہے، جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے، جس طرح یہ جس دن آپ مطالعہ کر کے کیتا نا لگ پتہ جائے گا، آ جائے گا وہاں ٹائم نہ لیتے ہیں. جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں بن نہیں جاتی بلکہ جھوٹ ہے، ایسے ہی کسی کو سفارشی کہنے سے وہ سفارشی بن نہیں جاتا بلکہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے. ایک اور مثال اللہ اس صورت میں دیں گے. جس طرح منہ بولا بیٹا، جس طرح منہ بولا بیٹا، آیت نمبر 4 میں یہ آئے گا کہ جس زمانہ جاہلیت کی رسم تھی نا کہ بیوی کو کیا کہہ دیتے تھے؟ ماں. بیوی کو ماں کہہ دیا تو بس اب نہ وہ بیوی ہے اور نہ جناب ماں ہے، بس سیدھا ہی اس کو بیوی کو ماں کا رتبہ دے دیا، 8 سکیل سے سیدھا 18ویں سکیل پہ لے گئے اس کو ہیں. اب جناب وہ بس ماں، نہ ماں ہے اور نہ بیوی ہے، بس لٹکی ہوئی ہے درمیان کے اندر. تو جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی ہے بلکہ جھوٹ ہے، اسی طرح کسی کو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمارا سفارشی ہے، وہ سفارشی بن نہیں جاتا بلکہ جھوٹ ہے. آگے جس طرح منہ بولا بچہ، اگر کسی کپل کے پاس مثال کے طور پہ اولاد نہیں ہے اور وہ کوئی بچہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، گود لے لیتے ہیں، تو یہ ایڈاپشن جو ہے، جس طرح منہ بولا بچہ حقیقی بیٹا بن نہیں جاتا بلکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بن نہیں جاتا بلکہ اس کو حقیقی بیٹا کہنا جھوٹ ہے. حقیقی بیٹا لڑکا لے سکتا ہے بندہ، بیٹا نہیں لے سکتا ہے. جس طرح منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، ایسے منہ بولا سفارشی وہ حقیقی سفارشی نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے؟ تفصیل آئے گی صورت میں، یہ تو ویسے ہی تھوڑا سا ذائقہ ہے آپ کے لیے، تھوڑا صورت کا ٹریلر ہے. بڑی زبردست صورت ہے بابا جی، پتہ چلے گا. آپ کی مجھے بڑی فکر تھی، صحیح بات ہے، میرے پاس نمبر نہیں تھا آپ کا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، نمبر نہیں مل رہا تھا، تو خیریت تو تھی. چلو شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں بڑا پریشان تھا. صحیح بات ہے. اچھا جی، یہ دوستوں کی فکر ہونی چاہیے نا یار. پڑھا نہیں ہے صورت اس میں، کس میں؟ نمل میں، مالی لا ارل خود ہدا امکان من الغائبین. یہ بڑے محترم ہیں ہمارے. اچھا توجہ، بسم اللہ. تو کیا بتا رہا ہوں بھائی، ربط کیا بتایا تھا شروع میں آپ کو کہ سورہ سجدہ میں شفاعت والے عقیدے کی تردید ہے دلائل سے، اور یہاں شفاعت والے عقیدے کی تردید ہے مثالوں سے. آئیے سمجھ جی. ربط کافی ہو گئے ہیں. آگے لکھے جی امتیازات صورت کے امتیازات. حضرت زینب کے نکاح کا ذکر، حضرت زینب کے نکاح کا ذکر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن لگتی تھیں، پھوپھی زاد. حضرت زینب کے نکاح کا ذکر. حضرت زید کا نام، حضرت زید کا نام. لفظ خاتم النبیین، لفظ
خاتم النبیین اس میں آئے گا، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر آئے گا۔ اور یہ جو میں نے 3 آپ کو دی ہیں نا مثالیں، یہ والی، یہ تینوں ختم نبوت کے ساتھ بھی لگتی ہیں۔ جس طرح ایک دھڑ میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک امت کے لیے دوسرے نبی کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہ بڑے پیارے انداز میں انشاءاللہ لگائیں گے۔ اچھا آگے اسی طریقے سے اس صورت کے امتیازات میں ہے بھائی 28 خطابات کا ذکر ہے۔ کتنے؟ کتنے خطابات صورت میں؟ اس صورت میں خطابات بہت زیادہ ہیں۔ کل کتنے خطابات آئیں گے بھائی؟ 28 خطابات۔ 12 خطاب ہیں پیغمبر کو، کیا کہہ لیں قائد کو۔ 12 خطاب کس، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی جو امت کی قیادت والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی ان میں سبق ہے نا۔ تو 12 خطاب کس کے لیے؟ قیادت کے لیے، اور 16 امت کے لیے۔ 16 کس کے لیے؟ ہاں جی 16 امت کے لیے۔ 12 اور 16 کتنے ہو گئے؟ 28۔ یہ بھی اس صورت کے امتیازات میں سے۔ اسی طریقے سے غزوہ احزاب کا ذکر مفصل، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری پھر اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ غزوہ احزاب کا ذکر، کچھ سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ دعوی صورت، پہلے ربط بتائے ہیں، پھر امتیازات، اور اب دعوی صورت۔ دعوی صورت ہے بھائی تحزیز علی التبلیغ۔ یہ جو میں نے چیزیں بتا دی ہیں نا، یہ اسی کو ریوائز کر کے یہ بار بار لفظ بدلتے ہیں صرف، لیکن اصل چیز وہی رہتی ہے اس صورت میں۔ دعوی صورت ہے تحزیز علی التبلیغ اور ترغیب الی اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بات آ گئی کہ قائد کو ترغیب دی گئی ہے کہ بہادری سے کیا کرو، مسئلہ بیان کرو، تبلیغ کرو، کسی سے نہ ڈرو، لچک پیدا نہ کرو۔ تحزیز علی التبلیغ، اور امت کے لیے ترغیب ہے الی اطاعت الرسول۔ ذرا یاد کریں، ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا، صورت میں کل کتنے خطابات ہیں؟ 28۔ 12 ہیں قائد کے لیے، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ڈرنا نہیں، کوآپریٹ نہیں کرنا، لچک نہیں دکھانی، بہادری کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ ان 12 خطابات کا نچوڑ ہے۔ بہادری کے ساتھ مسئلہ بیان کرنا ہے، رسموں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے رسمیں توڑوائیں۔ دیکھ لیں، یعنی سب سے مشکل کام جو تھا وہ اللہ نے کس سے کروایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ اور اسی لیے اس صورت میں فرمایا یہ کیوں کروا رہا ہوں، خاتم النبیین آپ ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے، یہ کام آپ نہیں کرنے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ تو جو 12 خطاب قائد کو ہیں وہ مقصد تحزیز علی التبلیغ ہے کہ عقائد باطلہ ختم کریں، رسومات باطلہ ختم کریں۔ اللہ نے آپ سے کیا لیا ہوا ہے؟ میثاق لیا ہوا ہے نا آیت میثاق والی۔ اللہ نے آپ سے اس پر کیا لیا ہوا ہے؟ میثاق لیا ہوا ہے۔ کفار اور منافقین ان کی طاقت سے، ان کے احزاب سے، سورت کا نام، ان کے احزاب سے متاثر نہ ہوں۔ کامیابی آپ کی ہے، کامیابی آپ کی ہے، یہ ذمہ داری ادا کریں، کامیابی آپ کی ہے۔ یہ جو میں نے کچھ لفظ بولے ہیں یہ سرسری طور پر ان 12 خطابات کا کیا بنتا ہے بھائی؟ خلاصہ ہے۔ اور پھر دوسرا دعوے کا جز کیا بتایا میں نے؟ دعویٰ پھر بولیں تحزیز علی التبلیغ اور ترغیب الی اطاعت الرسول۔ یہ جو 16 خطابات ہیں امت کو، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب، آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا دی گئی ہے؟ ترغیب دی گئی ہے۔ اور اسی صورت میں آپ پڑھیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کو دیکھیں، اے امتیوں اپنے نبی کو دیکھو، اکیلے باطل کی رسموں کا مقابلہ کرتے ہیں، سارے الزامات
برداشت کرتے ہیں. کتنے بڑے اعتراض نبی علیہ السلام نے پورے مکے والوں کے برداشت کیے کہ اپنی بہو سے شادی کر لے. کیا برداشت کہ نہیں کیا؟ جب نبی علیہ السلام نے حضرت زید کی مطلقہ جو تھیں حضرت زینب ان سے نکاح کیا تو یہ سارا کچھ برداشت کیا. تو اے امتیو، پیغمبر تمہیں اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہیں اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. حضور کو اپنی ذات سے مقدم رکھو. جب ان پہ تکلیف آئے تو ان کا ساتھ دو، ان کے قدم با قدم چلو. منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو دور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور یسألون عن انبائکم، صرف خبریں لیتے رہتے ہیں کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، بلکہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان لوگوں کی طرح ہو جو پیغمبر کے آگے پیچھے لڑتے ہوئے حفاظت کے لیے دیوانہ وار کیا ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. پیغمبر کی اطاعت کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. بس یہ خلاصہ ہے ان 16 خطابات کا. کچھ سمجھ آئی ہے بھائی آپ کو؟ اچھا، اب سورت کو شروع کرتے ہیں، باقی باتیں درمیان میں آتی جائیں گی. جو 12 خطابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو ہیں، ان آیتوں کے ذرا نمبر لکھ لیں. 1 1 پہلی آیت میں 2 ہیں. پہلی آیت میں کتنے خطاب ہیں؟ 2. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین. اچھا جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ. 1 1 آگے جائیں. 2 7 28 28 37 37 38 38 45 ایسا ننجے مصیبتیں نہ پا چھڑی. یاد کر لو ہاں اردو دی گنتی تسی. 45 45 قسم ہے نا، کوئی حالت نہیں ہے. ایک قوم ترقی کر گئی، آگے چلی گئی. 50 ہاں 50 ناڑو نے بھی بولو، نواں دورہ شروع ہے، نواں تماشا ہے، انہیں سبق ہوتا ہے. اچھا چلو یار کوئی بات نہیں. 52 52 اور حقیقت ہے لوگوں کو یہ کوئی نہیں اردو گنتی آتی. اچھا 59 59 اور 70 70. یہ کتنی آیتیں بن گئی ہیں بھائی؟ 12. 1 1 2 7 28 37 38 45 50 52 59 70. ایک بندے سے نمبر جو ہے نا وہ میں نے نمبر لینا تھا، اس سے کام تھا کوئی، تو اس نے مجھے بتایا، اس نے انگلش میں بولا، میں نے نا اس میں بولا اردو میں، جیسے ہم بولتے ہیں اردو میں نمبر. تو وہ کہے جی اس طرح نہیں ہے میرا نمبر میرا نمبر اس طرح نہیں ہے. میں نے کہا کس طرح بولا میں نے کہا بھی یہی ہے نمبر. پھر اس کو سمجھایا بھئی یہ اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی ہے، اب تو مسئلہ بن گیا ہے. اچھا بھائی 2-3 دفعہ کر کے میں نے کہا یہ نمبر ہے آپ کا، یہ ایسے دکھایا ہے، کہتے ہیں ہاں جی یہ. اچھا توجہ ہے آپ کی. آگے امت کے جو ہیں 16 خطابات وہ بھی لکھ لیں تاکہ پھر آپ کو نا سورت کا سارا سمجھ آ جائے، خلاصہ سمجھ آ جائے. آیت نمبر 6 16 خطاب آئیں گے. میں 16 آیتوں کے نمبر لکھوانے لگا ہوں آپ کو. 6 9 چھڈو پر آئے نہ ہوتا ہے. 6 9 21 30 میرے کو نہیں ہوتا اتنا کام. 33 34 36 40
41 آگے 49 53 53 ہوں کام مشکل ہو گئے. آگے 56 56 69 یہ تو کسی نے پتہ ہی نہیں ہے. 69 یہ کوئی جوور نہ بنا دینا. 69 69 آگے 70 70 بس 2 ہی رہ گئی ہیں. کتنی ہوئی ہیں؟ 2 رہے نہیں کہیں درمیان میں. کتنی ہوئی ہیں دیکھو 14 ہوئی ہیں. 14 ہوئی ہیں. اچھا پھر 2 درمیان میں رہ گئی ہیں. 31 اور 32 30 کے بعد 31 اور 32 اب 16 ہو گئی ہیں نا پوری. ٹھیک ہو گیا. میں ایک دفعہ پھر بول دیتا ہوں. 6 9 21 30 اس کے ساتھ 31 32 33 34 36 40 41 49 53 56 69 70. اچھا بھائی یہ 16 آیتیں ہیں اور ان میں خطاب ہے کس کو؟ امت کو خطاب ہے. امت میں سے پھر کچھ عام امت کو ہے اور کچھ خاص امت کو ہے. جہاں نبی علیہ السلام کی بیویوں کی باتیں آئیں گی نا، یا نساء النبی یا نساء النبی سے آیتیں شروع ہوں گی، میں وہاں پر کہوں گا خطاب خاص. خطاب ہے خاص امت کو. خطاب ہے کس کو؟ خاص امت کو. تو یہ آپ اس صورت میں انشاءاللہ یہ چیزیں پڑھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، قائد کو خطاب، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد امت کو خطاب ہے. اور ان خطابات کا مقصد کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کو 12 خطاب ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جو امت کو 16 خطاب ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ذرا صورت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. خلاصہ بھی یہی ہے صورت کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خلاصہ صورت اگر آپ نے لکھنا ہے تو اس طرح لکھ لیں گے کہ صورت میں اسی دعوے کی کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ تحزیز علی التبلیغ. قائد کو تبلیغ پہ ابھارا گیا ہے اور امت کو ترغیب پہ ابھارا گیا ہے، اور اطاعت رسول پہ امت کو اطاعت رسول کی ترغیب دی گئی ہے. اور اسی مقصد کے لیے آگے خلاصہ صورت ہے، اسی مقصد کے لیے دعویٰ صورت کے لیے پیغمبر کو 12 خطاب اور امت کو 16 خطاب کیے گئے ہیں. اچھا بھائی توجہ. روایات کے اندر آتا ہے، یہ صورت کی ابتدائی جو 3 آیتیں ہیں نا، میں اس کے متعلق بتانے لگا ہوں آپ کو، اس کا شان نزول. روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل اور ابو الاعور اسلمی 3 بندے ہیں. کون کون؟ ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور ابو الاعور اسلمی. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے بعد میں. قادم المدینہ، مدینہ آئے جی نبی علیہ السلام کے پاس بعد قتال احد کی لڑائی کے بعد، کچھ عرصے بعد آئے. فنزلوا علی عبد اللہ ابن ابی تسلولی زوئے. عبداللہ ابن ابی کے گھر مہمان خصوصی ٹھہرے. ظاہر بات ہے جن اسی کے گھر آنا تھا نا، اور بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں نا. اچھا. فنزلوا علی عبد اللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور اس کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے امان طلب کر کے آؤ، یعنی حضور کو بتاؤ کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور مطلب کہ میرے مہمان ہیں، میرے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ یعنی درگزر کریں ان سے. میں نے ان کو امان اور پناہ دی ہوئی ہے، اور ایک گزارش لے کر آئے. کیا لے کر آئے ہیں جی؟ یہ احد کے بعد کی بات ہے. احد میں ظاہر بات ہے مسلمانوں کا انہوں نے نقصان کیا تھا، اور بہرحال ان کے حالات ادھر اچھے نہیں تھے، مالی حالات بڑے ان کے خراب تھے. ویسے بھی بارشیں رکی ہوئی تھیں، قحط سالی تھی مکہ میں، تو انہوں نے سوچا آپس میں، ابو سفیان اور یہ سردار تھے بڑے بڑے، کہ یار یہ کوئی نہیں ہے کام، یہ جنگوں والا، چلتے ہیں کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں آپس میں، کوئی مل جل کے رہنے کی بات کرتے ہیں. تو وہ عبداللہ ابن ابی کے پاس مدینہ میں آئے.
اور یہ سارا میں تفسیر مدارک سے سنا رہا ہوں آپ کو، بالکل پکی بات ہے۔ ہاں جی، بدر میں 70 بندے ظاہر بات ہے ان کے مارے گئے تھے، بڑے بڑے سردار، تو پہلے والے حالات ان کے بالکل نہیں تھے۔ تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ایک گزارش پہنچائیں، اس پر ہم صلح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور کیا انہوں نے کہا؟ ارفض ذکر آلہتنا، ارفض ذکر آلہتنا وقل انہا تنفع و تشفع۔ بس یہ پیغام لے کر آئے ہم، صلح کا پیغام۔ ارفض زواد کے ساتھ ہے، سواد زواد، ارفض ذکر آلہتنا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ برا بھلا ان کے نزدیک کیا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے اور دے نہیں سکتے اور سنتے نہیں اور سفارشی نہیں وغیرہ۔ ارفض ذکر آلہتنا، ہمارے معبودوں کا ذکر چھوڑ دیں۔ وقل، اور یہ کہیں کہ انہا تنفع و تشفع، کہ یہ کچھ نفع دے سکتے ہیں اور کچھ سفارش کر سکتے ہیں۔ تفسیر مدارک، نصفی، کشاف، خازن، سب تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اچھا آئے جی، پیغام پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ پیغام آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ان کی یہ بات تسلیم کرتے تھے؟ شرک، یہ تو شرک والی بات ہے۔ ہاں جی، اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، اور صرف اتنا کہہ دیں کہ کبھی کبھی یہ کچھ دے سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں اور سفارش اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں، باقی کرتا اللہ ہی ہے، کرتا کرتا اللہ ہی ہے، یہ صرف تھوڑی سفارش کرتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی محنتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی ہے، یہ بھی 40 سال نہائے آخر نہیں ہے، کوئی چھوٹی قربانی؟ 2 دن بندہ نہ نہاوے تو بندے دی حالت نہیں رہتی، تو 40 سال انہوں نے نہائے نہیں ہیں، اور ان کے جسم کے اوپر انہوں نے ہزاروں جوؤں کو پناہ دی ہے، تو آخر کچھ کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بس آپ یہ تسلیم کر لیں، جھگڑا ختم، جھگڑا ختم، ہماری اور آپ کی صلح۔ بس جی، اللہ تعالیٰ نے ایمرجنسی صورت نازل کی، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ یہ صورت باقی قرآن مجید کی ساری صورتوں سے الگ انداز میں شروع ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ معنی نہیں کرنا کہ اللہ سے ڈر تو رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح چل رہے ہیں نا، اللہ سے ڈر رہے ہیں اور مسئلہ توحید بیان کر رہے ہیں کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اسی طرح ہاں، یہ تقوی ہے سورت احزاب کا۔ نہیں سمجھ آئی؟ لوگوں نے تقوی کا ہے کہ مطلب سمجھا ہوا ہے کہ بس چادر سر پہ لے لو اور ایسے اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تقوی ہے، گناہوں سے بچنا اور غلط نظر نہ اٹھانا، ہاں، لیکن ہر صورت میں تقوی کی اپنی تشریح ہے۔ یہاں جو تقوی ہے وہ لچک سے تقوی ہے کہ مسئلہ توحید میں نرمی نہیں کرنی۔ اتق اللہ، دم علی تقوی اللہ، اللہ کے تقوی پر قائم رہیں، یہ ترجمہ ہے۔ اتق اللہ ولا تطع الکافرین، فتویٰ ہے پہلی آیت میں، ولا تطع الکافرین، یہ لات منات اور مردوں کو شفیع ماننے والے یہ کافر ہیں۔ ولا تطع الکافرین، یہ لاتی مناتی یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ ولا تطع الکافرین، بزرگو جاگو کے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور پیروی نہیں کرنی آپ نے کافروں کی اور
اس صورت میں سونے کی اجازت نہیں ہے، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے خاص طور پہ۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور پیروی نہ کریں کافروں کی اور منافقوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں علیمًا حکیمہ، سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور پیروی کرتے رہیں، خطاب یاد رکھنا، ٹھیک ہے، تیسرا خطاب شروع، پہلا کیا ہے؟ اتق اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا وَلَا تُطِعْ، تیسرا وَاتَّبِعْ۔ کافر تو سمجھ آ گئے نا آپ کو، وہی یہ جو اس وقت کافر تھے جو آئے تھے مکہ سے پیشکش لے کر صلح کی، اور منافقین یہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ سارے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہیں جاننے والے اور حکمت والے۔ واتبع، اور پیروی کرتے رہیں، پیچھے چلتے جائیں، ما یوحا الیک، جو کچھ وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، پورا قرآن ہی وحی ہے لیکن صورت کے مطابق۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع ولا عقیدہ، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے کوئی زبردستی سفارشی نہیں۔ ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے ہیں خبردار۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلاً کارساز، بگڑیاں بنانے والا، وکیلا کارساز اور بگڑیاں بنانے والا۔ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں، فتح اور نصرت آپ کی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کچھ ان کی مان لیں اور کچھ ان کی مان لیں، پاک اور ناپاک ایک جگہ پہ مکس کر لیں اور جمع کر لیں، ایسا نہیں۔ اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور یہی جو حکم ہے یہ بعد کے امت کے لیڈروں کے لیے بھی ہے کہ لوگ آپ کو راغب کریں گے منافق کہ زمانہ دیکھو، تیل نہ دیکھو تیل کی دھار دیکھو، ٹھیک ہے، اگر کفار سے ہم نے تعلق قائم نہ رکھا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بلیک لسٹ کر دیے جائیں، ہمارے اوپر یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں فلاں فلاں، تو اس لیے ہمیں کافروں سے مل جل کے، ایک منٹ چھوڑ دیں، کافروں سے مل جل کے ہمیں رہنا پڑے گا، ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ خبردار ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اور قرآن کی پیروی کریں، ٹھیک ہے، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کس پہ رکھیں؟ صرف اللہ پہ رکھیں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والے کافی ہیں اور کارساز ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، توجہ جی، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو، نفی شفاعت قہریہ والے عقیدے کو 3 مثالوں سے سمجھایا۔ کتنی مثالوں سے سمجھایا؟ 3 مثالوں سے۔ ما جعل اللہ، توجہ ذرا کرنا، پہلی مثال ہے یہ، پہلی مثال ہے ما جعل اللہ والی، دوسری مثال ہے وما جعل ازواجکم والی، اور تیسری مثال ہے وما جعل ادعیاکم والی۔ کتنی دفعہ آیا ما جعل بزرگوں؟ 3 دفعہ۔ آپ بھی بولو، 3 دفعہ۔ کتنی دفعہ آیا بھائی؟ 3 دفعہ۔ تو یہ 3 مثالیں دیں اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ۔ پہلی مثال، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے لرجل، کسی آدمی کے لیے، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، 2 دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، اس کے پیٹ میں، اس کے سینے میں۔ اللہ نے کسی انسان کے دھڑ میں 2 دل نہیں بنائے، اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس آیت کو سمجھنے کا اپنا اپنا انداز ہے، اسکالرز کا، علماء کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، ہر ایک نے اپنے انداز میں خدمت کی ہے۔ کچھ نے اس کو فگریٹو پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے اور کچھ نے اس کو لنگویسٹو پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے، ٹھیک ہے، بڑا غور و فکر کیا اور عجیب و غریب اس میں سے موتی نکال دیے اس آیت میں سے۔
کچھ نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک پیاری سی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص مرد کا لفظ بولا ہے کہ کسی مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے، عورت کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس وقت ایک عورت میں کتنے دل دھڑکتے ہیں؟ 2، ایک اپنا ایک بچے کا، سمجھ آئی؟ تو اپنی اپنی یعنی خوبصورتیاں ہیں، جس نے جتنا اس میں غور کیا اس نے اپنی ہی کوئی اس میں چیز موتی نکال دی ہے اس نے۔ لیکن جو بات ہمیں صورت کے متعلق ہم نے لگانی ہے اور جس انداز سے ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں اللہ سے امید ہو اور دوسرے دل میں مخلوق سے امید ہو، ایک دل میں اللہ کا ڈر ہو اور دوسرے دل میں مخلوق کا ڈر ہو، نہیں، اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے، ہر انسان کا ایک ہی دل بنایا ہے۔ تو جس طرح ایک پہلو میں، ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک جہان میں 2 الہ نہیں ہو سکتے، ایک جہان میں 2 الہ نہیں ہو سکتے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک پہلو میں 2 دل نہیں ہو سکتے تو ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ الہ سے بھی محبت ہو اور پھر سفارشی سے بھی کیا ہو؟ محبت ہو۔ اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دریں راہ حاصل جز یک دلی نیست، دریں راہ حاصل جز یک دلی نیست، 2 دل بودن جز بے حاصلی نیست۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ضمیر کی آواز سنو، لوگوں اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ ضمیر کی آواز کیا ہے؟ کہ محبت اور خوف اور امید کا مرکز ایک ہی ذات ہونی چاہیے، 2 نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو دل جو کیا بنایا ہے؟ دل محبت کا مرکز ہے، اور وہ دل اللہ نے ایک بنایا ہے، تو محبت بھی کس سے کرو؟ ایک ہی سے رکھو، ڈر بھی اسی ایک کا رکھو، امید بھی اسی سے رکھو۔ یکے دانو یکے بینو یکے جو، یکے بینو ایک ہی کو دیکھو، یکے دانو ایک ہی کو جانو، یکے جو ایک ہی کو تلاش کرو۔ موحد بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ یکے بینو یکے دانو یکے جو، یکے خواؤ یکے خوانو یکے گو، ایک ہی کو بولو، ایک ہی کو پڑھو اور ایک ہی کو سمجھو، یکے خواؤ یکے خوانو یکے گو، ایک ایک کرو احد احد کرو، سمجھ آئی؟ احد 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 کرو، بس ایک اللہ کے بن جاؤ اور شرک سے اپنی جان چھڑا لو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ضمیر کی آواز ہے تمہاری۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے من قلبین 2 دل فی جوفی اس کے پیٹ میں، تو دل جو ایک بنایا ہے تو پھر مانو نا کہ ایک ہی اللہ ہے، اس کائنات میں الہ ایک ہی ہے اور کوئی اس کے سامنے زبردستی سفارش کرنے والا نہیں۔ اگر اس کائنات میں کسی اور کے لیے اختیار مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے 2 الہ مانے ہیں، کہ اللہ کی مرضی کچھ ہوتی ہے اور کوئی اس اللہ پہ کیا آ جاتا ہے؟ غالب آ جاتا ہے، تو سمجھتے نہیں ہو۔ دوسری مثال وما جعل ازواجکم تظاہرون منہن امہاتکم، سورت کے اندر بھی اس کا ذکر آئے گا، اور اس کو زہار کہتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ اور عرب کے زمانے کی ایک رسم تھی، رسم بد تھی، کہ وہ جب کبھی بیوی سے ناراض ہوتے تھے اور اس کو پھنسانا چاہتے تھے تو کیا کہہ دیتے تھے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، بس تیری کمر میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، بس اب نہ وہ بیوی رہی ہے اور نہ اس کو حقیقی ماں والا سٹیٹس دیتے تھے، بس وہ ساری عمر ایسے ہی لٹکی رہتی تھی۔ اور اس کا ان کے پاس حل بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد اب کیا کیا جائے؟ کوئی اس کا حل نہیں تھا۔ یہ حل اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے سورت مجادلہ میں نازل فرمایا۔
کس میں نازل فرمایا؟ 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ میں پورا اس کو زہار کہتے ہیں. اس کے لیے کون سی ٹرم استعمال ہوتی ہے؟ زہار کی. زہار کا سارے مسائل اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا. ایک صحابی نے اپنی زوجہ سے زہار کیا تھا، اسی طرح حضرت خولہ سے. کن سے؟ حضرت خولہ سے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، قبول کی، فریاد ان کی، اور اس کے لیے زہار کے مسائل آئے. تفصیل اس کی وہاں پہ آئے گی. تو دوسری مثال یہ ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو، اللَّائِی وہ بیویاں، تُظَاهِرُونَ جن سے تم کیا کر لیتے ہو؟ زہار کر لیتے ہو، یعنی ان کو ماں کہہ دیتے ہو، بیوی کو ماں کہہ دیتے ہو. سیدھا ہی 8ویں اسکیل سے 18ویں پہ لے جاتے ہو ان کو، 19ویں پہ. تُظَاهِرُونَ تم ان سے زہار کر لیتے ہو. کیا نہیں بنایا اللہ نے؟ اُمَّہَاتُکُم تمہاری اُمَّہَاتِکُم حقیقی مائیں. دوبارہ وما جعل، یہ صورت صحیح طرح سمجھنی ہے ورنہ خیر نہیں ہوگی. وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، وہ بیویاں اللہ تھی، وہ بیویاں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو. کیا نہیں بنایا؟ امہاتکم تمہاری حقیقی مائیں. تو بیوی ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، بیوی ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، بلکہ کہنا حرام ہے، بلکہ کہنا حرام ہے، گناہ ہے. اسی طرح اگر اس کائنات میں کسی کو اللہ کے سامنے خود ساختہ کیا بنا دیا؟ سفارشی بنا دیا، تو یہ کہنا حرام ہے، گناہ ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ جی سمجھو تاکہ تمہیں یاد رہے. منکوہا ماں کہنے، منکوہا یعنی بیوی، منکوہا ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی بلکہ گناہ ہے. ایسے ہی غیر مددگار کو مددگار کہنا اور شفیع کہنا، اس سے وہ شفیع بن نہیں جاتا بلکہ گناہ ہے. آگے جاؤ. وما جعل، تیسری مثال، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو. یہ جو تم ایڈاپشن کرتے ہو اور کوئی کپل جو ہے وہ بچہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، اور نہیں بنایا اللہ نے ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم حقیقی بیٹا. پنسل دے میں تھوڑا تھوڑا لکھ لو بزرگوں، یاد رہے گا، یاد کرو گے. لکھے پچھلے سال سوکھا نہیں بھول جاتا ہے. اچھا چلو اچھی بات ہے. امام بخاری کا حافظہ ہے ماشاءاللہ، بغیر لکھے خالی ہاتھ بیٹھتے تھے. پتہ ہے امام بخاری اپنے استاد کی اس میں، تو کسی نے کہا ہم جیسے نے کہ لکھ لو بھول نہ جائے. انہوں نے کہا آج تک کتنا پڑھا ہے تم نے؟ تو ماشاءاللہ جی اللہ برکت دے بھائی، آمین تو کہہ دو یار. انس جس دن دا خطیب بنیا نا ٹھلا ہو گئے. یہ خطیب ہے بہت بڑا. اب اس کی باشو تقریریں چلتی ہیں، تاریخیں لگتی ہیں، اس کو کیا پرواہ ہے. توجہ کرو جی ماشاءاللہ. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، انس خطیب نہ بنی، صحیح گل ہے. چھڑ دے، یہ کوئی لینڈ نہیں ہو، اے ٹھیک ہے لینڈ درس و تدریس والی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا. سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے تو ڈے 1 سے اس کو بتلا دیں. جب ہوش آتی ہے، اس کو سمجھدار ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کے حقیقی والد فلاں ہیں، حقیقی والدہ فلاں ہیں، یا ہم آپ کو فلاں جگہ سے لے کر آئے ہیں، اس گھر میں آپ رہو، ہم ماں باپ کی طرح آپ سے اچھا سلوک کریں گے، لیکن ہم آپ کے حقیقی ماں باپ نہیں. سمجھ آئی؟ اکثر ہی ایسا ہوتا رہتا ہے معاشرے میں، لوگ بچہ گود لیتے ہیں لیکن پھر اس کو بتاتے نہیں اور اس سے بات کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور پھر آخر وقت ہے کچھ عرصے بعد 10 15 20 سال کے بعد یا شادی کے موقع پہ یا کسی موقع پہ جب اس بچے پہ انکشاف ہوتا ہے، اس بچے پہ اس بچی پہ، تو پھر کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ خود جو بچہ ٹراما کے اندر جاتا ہے، پریشانی میں جاتا ہے،
اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا، جن کو میں آج تک کیا سمجھتا رہا، ماں باپ سمجھتا رہا، تو یہ تو میرے ماں باپ ہیں ہی نہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ جو ایڈاپشن ہے، گود لینا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں جائز تب ہے کہ جب پہلے نمبر پہ آپ نے ڈے 1 سے کیا بتا دینا ہے کہ آپ کے والد فلاں ہیں۔ یہاں لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں اور پھر ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ جو ہے اس سے پردہ ہے، اس سے بہنوں کا اور ماں کا سب کا کیا ہے، اس جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس کا پردہ ہوگا گھر والوں سے، وہ اس کی بہن نہیں ہے ساتھ والی جو اس کے ان کی جو بیٹی ہے، اگر بیٹی ہے اور بیٹا بچہ انہوں نے لیا ہے تو وہ اس کا آپس میں پردہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ بیٹا بن کنسیڈر کر کے اس کو بیٹا بنا کے میراث اس کو ملے گی نہیں ملے گی۔ اسی طرح لینیج خراب ہوتا ہے، نسب کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، رشتوں کے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے اس چیز کو پسندیدہ اسلام میں نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں اگر مجبوری کی وجہ سے اس طرح معاملہ بنا ہے تو اس کو واضح کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ تو اس صورت کے اندر آگے ذکر آ رہا ہے چونکہ لے پالک بچوں کا، لے پالک بچوں کا، اور خاص طور پہ واقعہ کس کا آئے گا، حضرت زید بن حارثہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرب کے اندر کڈنیپ کرنا بچوں کو یہ عام تھا، اغوا کر لینا اور پھر دور دراز جا کے بیچ دینا۔ مختصر کرتا ہوں، اسی طرح کے ایک واقعے میں جو حضرت زید ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گاؤں پہ کہیں حملہ کیا گیا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، یا انہیں کسی طریقے سے، یہ چھوٹے بچے تھے، کڈنیپ کر کے جی ان کو لے آئے، ٹھیک ہے، کس کو لے آئے، حضرت زید بن حارثہ کو، اور ان کو لا کے انہوں نے بیچ دیا بازار میں۔ حکیم بن حزام انہوں نے منڈی سے اس کو خریدا زید کو، اور زید کو لا کے انہوں نے اپنی کزن تھیں کون، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دے دیا۔ حکیم بن حزام نے، کس نے بھائی، حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ جو تھے، حضرت خدیجہ جو تھیں، وہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی حضرت زید بھی کہاں آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، خادم بن گئے، خدمت کرنے لگے۔ ادھر ان کے والد ان کی یاد میں روتے تھے، حضرت زید کے والد، ظاہر بات ہے بچہ ان کا جدا کر لیا گیا ان سے، وہ روتے تھے، پہاڑوں میں چلتے تھے، اور غزلیں انہوں نے بنا رکھی تھیں، بڑے اشعار تھے دردناک قسم کے زید کی یاد میں۔ تو عرب بڑے ذہین لوگ تھے، قافلوں میں چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے وہ غزلیں اور وہ اشعار سن لیے کہ بڑے دردناک اشعار بڑا یہ بندہ پڑھتا ہے، یاد کر لیے، اور وہ اشعار اس نے آ کے مکہ میں پڑھے، مکہ میں آ کے، حج کے لیے آیا تھا وہ بندہ یا عمرے کے لیے آیا تھا، اس نے وہ مکہ میں آ کے اشعار پڑھے، تو کچھ لوگوں نے، عرب بڑی ذہین قوم ہے، بڑی ذہین لوگ، انہوں نے وہ اشعار کو جن لوگوں نے سنے، انہوں نے کہا اس میں تو لگتا ہے جس کا نام لیا گیا ہے، یا جس بچے کا زید نام کا بچہ جس کا تو ذکر کر رہا ہے، وہ تو یہاں ہے ایک بچہ، اور اس کا بھی پیچھے سے کوئی عطا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہے، تاریخیں ملیں کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ جو بندے تھے قافلے والے، انہوں نے جا کے زید کے والد کو جا کے بتا دیا کہ آپ کا بچہ بڑے اچھے بندے کے پاس ہے، مکہ میں ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، وہ محمد نام ہے ان کا، اور وہ ان کے پاس ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور اتنا بڑا ہو گیا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ والد زید کے غریب تھے، تو پھر چچا اور سارے لوگ ملے، اور وہ سارے جو ہیں وہ مکہ آئے، تحفے تحائف اور پیسے وغیرہ رقم انتظام جتنی ایک غلام کی ہوتی تھی اس سے ڈبل لے کر آئے، اور وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور انہوں نے حضرت زید کو بھی دیکھ لیا، اس سے پہلے انہوں نے حضرت زید کو دیکھ لیا، لیکن اصولی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے حضور سے، انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا ہے، یہ بچہ جو آپ کی خدمت کرتا ہے یہ ہمارا ہے، اور یہ اغوا کر کے لوگ اس کو لے آئے تھے، تو اور اس کی ماں اتنی پریشان ہے، اور اس کے والد کا یہ دیکھو کیا حال ہوا ہے۔
تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جتنی رقم میں آپ نے یہ بچہ خریدا ہے اس سے ڈبل ہم لے کر آئیں، جتنی رقم میں بھی خریدا ہوگا اس سے ڈبل ہم لے کے آئیں، آپ یہ لے لیں اور یہ بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائیو رقم کی کیا ضرورت ہے، یہ بچہ ہے اس کو بلاتے ہیں، یہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے، رقم کا کیا کرنا ہے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو ان کو؟ تو انہوں نے نام لیا، ہاں یہ فلاں ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، والد صاحب ہیں سارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کو پہلے نبی علیہ السلام نے ایک بات ان سے کر دی تھی کہ ٹھیک ہے میں بچے کو بلا لیتا ہوں، آپ اس سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ یہاں رہنا چاہے نا تو آپ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے، زبردستی آپ بھی اس کو نہیں لے جا سکتے۔ ہاں جائے گا، چکر لگائے گا، ماں باپ کو ملے گا، وہ ہوگا، لیکن یہ کہ پھر زبردستی مستقل آپ اس کو پرماننٹ نہیں لے کے جا سکتے۔ بس حضرت زید آئے تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ فلاں ہے، تایا ہے، چچا ہے، فلاں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضرت زید نے فرمایا میں آپ کو ان پر ترجیح دیتا ہوں، میں آپ کو ان پر کیا دیتا ہوں؟ ترجیح دیتا ہوں۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ میں کس ہستی کے پاس ہوں۔ اتنے اچھے الفاظ میں حضرت زید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر انتخاب کیا اور ان کو بتلایا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ میں کس رحمت والی گود کے اندر ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے مجھے پوری دنیا اور 1000 ماں باپ کیوں نہ قربان کرنا پڑے، میں نبی علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، آپ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد حضرت زید کو فوراً سارے لوگ کیا کہنے لگے؟ زید بن محمد، زید بن محمد۔ ان کا ہو گیا ہوگا رابطہ کہ آتے جاتے رہے ہوں گے، ملتے ملاتے رہے ہوں گے، تسلی ان کو بھی ہو گئی، لیکن یہ کہ حضرت زید نے اپنے انتخاب سے نبی علیہ السلام کے پاس رہنا پسند کیا، تو پھر زید بن محمد وہ مشہور ہوئے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ وما جعل ادعیاکم، اس مناسبت سے تفصیل واقعہ آگے آئے گا۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے، ان کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچ فرماتے ہیں۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ اللہ ہی رہنمائی کرتے ہیں السبیل، راستے کی۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی کون سکھاتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں۔ وہو یہدی السبیل، تمہارے پاس تو اب حل ہی کوئی نہیں ہے نا اس کا، کسی کو بیوی کہنے کے، ماں کہنے کے بعد اور بیٹا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں حل بتاتے ہیں اور بہتر زندگی گزارنے کا اللہ تمہیں طریقہ کار بتاتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، اس اڈاپٹ بچے کے لیے کچھ مزید احکامات کہ ادعوہم لآبائہم، بلاؤ ان کو، ادعوہم بلاؤ ان بچوں کو، لآبائہم، ایک تو اس معاشرے میں یہ تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ اللہ نے یہ رسم بھی کس سے توڑوائی؟ نبی علیہ السلام سے، کہ نہیں آج کے بعد نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ پہلے زبان پہ چڑھا ہوا ہے لفظ زید بن محمد، زید بن محمد، اب وہ جان بوجھ کر نہیں بولنا بلکہ ان کو اصل والدین کے نام سے منسوب کرنا ہے۔ ادعوہم لآبائہم انسبوہم لآبائہم، بلاؤ تم ان کو ان کے آبا و اجداد کے ناموں سے، ان کے والدین جو حقیقی والدین ہیں ان کے نام سے بلاؤ۔ هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے۔ فإن لم تعلموا، پس اگر تم نہیں جانتے ہو، آباءہم، ان کے والدین کو حقیقی نام نہیں جانتے ہو کہ اس کے والد کا حقیقی نام کیا ہے، تو فإخوانکم فی الدین، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر یوں کہہ کے بلا لو، یا اخی زید، یا اخی زید کہہ کے بلا لو، و موالیکم، یا پھر وہ تمہارے دوست ہیں، یا وہ تمہارے دوست ہیں، مولا دوست ہیں، مولانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ادھر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک اسی طرح کا نا لاوارث سا بچہ تھا، تو اس کے بارے میں یعنی لوارث نہیں، مطلب کہ ایک بچہ تھا جس کے والد فوت ہو گئے تھے،
والد کیا ہو چکے تھے اس کے، فوت ہو چکے تھے اور کسی جنگ میں فوت ہو گئے تھے، تو اس کو گود میں لینے کا مسئلہ تھا۔ 3 دعوے دار تھے صحابہ، یہ بعد کی بات ہے، بڑی بات کی بات ہے۔ کتنے صحابہ دعوے دار تھے؟ حضرت جعفر بھی تھے، کون؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی بھی دعوے دار تھے کہ یہ مجھے دے دیا جائے بچہ، اور یہ جو زید، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی دعوے دار تھے کہ یہ بچہ مجھے دے دے۔ فیصلہ نبی علیہ السلام نے کرنا تھا۔ والد بچے کا فوت ہو گیا، کسی نہ کسی کو تو سپرد کرنا ہی ہے نا، تو دعوے دار تینوں ہیں، ہر ایک کہتا ہے جی مجھے دیں جی، مجھے دے جی، مجھے دے جی۔ اب دیکھو نا، فیصلہ ہے 3 بندوں میں، اور کرنا نبی علیہ السلام نے، اور تینوں ہیں کون؟ بڑے بڑے رشتوں والے، بڑے بڑے تعلق والے لوگ ہیں۔ ادھر حضرت علی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، جعفر چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی سے اور بھی رشتہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر زید ہے، منہ بولا بیٹا ہے اپنا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا جی دلیلیں دو، ہر ایک اپنی اپنی کیا دے، اس کو اپنے پاس رکھنے کی دلیلیں دو۔ ہر ایک نے دلیل دی، حضرت زید نے دی، حضرت علی نے دی۔ حضرت جعفر کی دلیل سب سے مضبوط تھی۔ حضرت جعفر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیں یہ بچہ، اس کی خالہ جو ہے نا وہ میرے نکاح میں ہے، یعنی یہ میری بیوی کا بھانجا لگتا ہے۔ میری بیوی کا کیا لگتا ہے؟ میری بیوی کا لگتا ہے بھانجا۔ تو وہ زیادہ خیال رکھے گی، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی طرح ہوتی ہے؟ الخالۃ مثل الام۔ یہ میری دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ دلیل سب سے اچھی لگی کہ خالہ ہے، ٹھیک ہے، بچے کی خالہ جعفر کے نکاح میں ہے تو وہ ان کا زیادہ خیال رکھے گی۔ تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بچہ کس کے حوالے ہے؟ حضرت جعفر کے حوالے ہے۔ اب حضرت علی بھی پریشان ہے اور حضرت زید بھی پریشان ہے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کیسے خوش کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی انت منی و انا منکا، تو اور میں تو ایک ہی ہیں نا۔ انت منی، تو مجھ سے ہے اور میں کس سے ہوں؟ انت منی و انا منکا۔ اور حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، تو میرا بھائی ہے اور تو میرا کیا ہے؟ دوست ہے۔ ان دونوں کو باتوں باتوں میں خوش کیا نبی علیہ السلام نے، اور بچہ کس کو دے دی؟ سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ساتھیوں کو راضی رکھنا، ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے حقیقی والدین کے نام سے بلا لیا کرو، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں اگر تمہیں ان کے حقیقی والدین کا نام معلوم نہیں ہے تو فاخوانکم فی الدین، وہ دینی بھائی ہیں، بس یا اخی زید کہہ لو، وموالیکم دوست کہہ لو، ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج، ولیس علیکم جناح، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اور کوئی حرج، فیما اخطأتم بہ، وہ جو تم خطا سے بولو، وہ جو تم خطا سے بول ان کے باپ کا نام لے لو، یعنی مثال کے طور پر اب خطا ان تم کہہ لو زید بن محمد، چونکہ اتنا عرصے سے زبان پہ چڑھا ہوا ہے تو وہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ اس میں ہوگا وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو تم جان بوجھ کے تمہارے دل کریں، جان بوجھ کے اس حکم کے آنے کے بعد تم اگر ان کو زید بن محمد کہتے ہو تو پھر یہ گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے زید کی ولدیت کے خانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹوا دیا۔ اس طرح نہیں ہوگا، بعد میں نسل کیا ہوگی، ڈسٹرب ہوگی، رشتوں کے کیا ہوں گے، مسئلے مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو زید بن حارثہ، زید بن محمد سے دوبارہ کیا ہو گئے؟ زید بن حارثہ۔ تو یہ بات حضرت زید کے لیے آسان تو نہیں تھی اسے برداشت کرنا، کیوں بھائی؟ زید بن محمد سے پھر دوبارہ کیا ہو جائے؟ زید بن حارثہ ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کو اس طرح تسلی دی کہ حضرت زید کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، چلو باقی کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر کا ہے، نہ حضرت عمر کا ہے، نہ حضرت عثمان کا ہے، نہ کسی کا ہے۔
نہ سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، کسی کا بھی نہیں ہے۔ حضرت زید کا نام قرآن میں اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا صدمہ کیا کیا تھا جی، برداشت کیا تھا۔ زید بن محمد ختم ہو کے زید بن حارثہ دوبارہ بولا جاتا تھا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے مہربان۔ اب جی امت کے لیے جو خطاب تھے شروع میں بتا چکا ہوں، وہ شروع ہونے لگے ہیں۔ امت کے لیے خطابات شروع ہونے لگے ہیں۔ پہلا خطاب ہے جی امت کو، اور اس خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے امت والو، اے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خاطر کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، تمہاری خاطر کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، رسمیں توڑ رہے ہیں، معاشرے کی باتیں سن رہے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور تمہارے اوپر ان کا حق تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تم اپنے لیے اتنا نہیں روئے ہو کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جتنا نبی تمہارے لیے روئے ہیں۔ تم اپنے بارے میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوئے ہو جتنا وہ تمہاری خاطر کیا ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، لہٰذا اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھو۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر جان لٹانی پڑے تو جان کیا کرو، لٹا دو، جان پہ جان فدا کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ تمہاری جانوں سے زیادہ حق تم پر کن کا ہے جی۔ اور یہ پہلے خطاب کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، پھر ابھی ترجمہ کروں گا کہ اے مسلمانوں، حضور کا حق تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی کیا ہے، زیادہ ہے۔ انہیں اپنی جانوں سے بھی مقدم رکھو اور ان کی خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دو۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، نہ جب تک کٹ مروں میں سید بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں سید بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ توجہ کرو، پھر میں نے آپ کو بھی غزوہ احزاب کا بھی سارا بتانا ہے انشاءاللہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پہلا خطاب ہے امت کے لیے۔ النبی، نبی جو ہیں، اولا بالمؤمنین، زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں پر، ایمان والوں کے ساتھ، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی۔ یہ جو اولا کا معنی میں نے ترجمہ کیا ہے نا، زیادہ حقدار ہیں، یہ ترجمہ تفسیر مدارک کا ہے۔ احق بہم، النبی اولا کا مطلب کیا کیا تفسیر مدارک علامہ نصفی، النبی احق بالمؤمنین، زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں سے، من انفسہم، بنسبت ان کی اپنی جانوں کے۔ ایمان والوں پر اپنی جان کا اتنا حق نہیں ہے جتنا ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، لہذا ایمان والو حضور کو اپنی جانوں سے بھی مقدم رکھو۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں، امہاتہم، وہ امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ احترام میں، تعظیم میں، احترام میں اور تعظیم میں، اور اسی طرح نکاح نہ کرنے کے معاملے میں، وراثت میں نہیں، آگے اگلی آیت میں آ جائے گا۔ یہ ماں جو انہیں کہا گیا ہے تو یہ حقیقی ماں یعنی وراثت والی سلسلہ نہیں چلے گا ان میں، امت میں اور ازواج مطہرات میں وراثت والی وہ ماں والا سلسلہ نہیں ہے کہ ان کو امت کو ماں کی وراثت بھی ملے گی۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ یہ جو وہ ماں ہے تو وہ احترام میں ہے، وجوب تعظیم میں ہے، اسی طرح عدم نکاح کے معاملے میں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ واولی الارحام، اچھا مائیں ہیں تو یہ تو پھر اس سوال کا جواب آ رہا ہے، اچھا مائیں ہیں تو پھر وراثت ملے گی؟ نہ وراثت نہیں ملے گی۔ ہاں، اس کا اللہ نے جواب دیا نا، وہ سوال جو بندے کے ذہن میں فوراً آتا ہے، اچھا یہ امت کی مائیں اللہ نے کہہ دیا ہے تو پھر تو توریث ہوگی، توریث یعنی وراثت ہوگی ازواج میں اور امت میں۔ جواب دیا نا توریث نہیں ہوگی، توریث اپنے رشتہ داروں میں چلے گی۔ توریث کن میں چلے گی؟ اولو الارحامی، اور رشتہ دار جو ہیں خون کے رشتہ دار، اولو الارحام، بعض ان میں اولا، زیادہ قریب ہوتے ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں، ایمان والوں، باقی ایمان والوں کی بنسبت اور مہاجرین کی بنسبت ان میں، مطلب کہ
توریث نہیں چلے گی، آپس میں چلے گی، جو ان کے آپس کے رشتہ دار خونی رشتے ہوتے ہیں ان میں وراثت چلتی ہے۔ ہاں الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں مگر یہ کہ کرو تم اپنے الا اولیاء، کرو تم اپنے دوستوں کی طرف معروفہ، کوئی اچھی وصیت، کوئی وصیت کر سکتے ہو، ازواج تمہارے لیے کوئی وصیت کر سکتی ہیں، تم ان کے لیے کوئی وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی امتی فوت ہو جائے گا تو اس کا چوتھا حصہ یا دوسرا حصہ ماں کو، ازواج مطہرات کو ملے گا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں وصیت کر سکتے ہو۔ الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ کرو تم الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف معروفہ، کوئی اچھی وصیت اپنے وارثوں کی طرف کر جاؤ کہ یہ مال ادھر پہنچا دینا۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں درج ہے، اللہ کے قانون میں یہ بات صاف صاف درج کی گئی ہے کہ وراثت اس طرح چلے گی، خونی رشتوں میں، وراثت خونی رشتوں میں چلے گی۔ آگے جی پھر خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لا تطع الکافرین والمنافقین، بالکل صورت میں جذبہ دلایا گیا ہے کہ جوش جذبے سے اور پوری ہمت اور جواں مردی سے مسئلہ توحید کی خدمت کریں، بالکل لچک کا مظاہرہ نہ کریں اور ان کے ساتھ مل جل کے نہ چلیں، ٹھیک ہے نا، رستہ لمبا ضرور ہو جائے گا لیکن منزل پہ آپ ہی پہنچیں گے، فتح آپ کو ہی ملے گی، اور ڈٹ کر رہنا ہے کیونکہ آپ سے اس کا عہد لیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں انبیاء سے جو خطاب للنبی اور خطاب للامت آیتوں کے نمبر میں نے آپ کو بتائے ہوں، یہ نبی علیہ السلام کا خطاب ہے۔ اور جب لیا ہم نے من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، پختہ وعدہ، پہلے نبیوں سے بھی لیا تھا، ومن کا، اور آپ سے بھی لیا، کس چیز کا وعدہ لیا؟ تفسیر مدارک نے یہاں پہ لکھا بتبلیغ الرسالتی، میثاق کی وضاحت تفسیر مدارک میں، بتبلیغ الرسالتی وبدعائہم الی دین القیم، بتبلیغ الرسالتی وبدعائہم الی دین القیم، وعدہ کس چیز کا لیا گیا؟ تبلیغ رسالت کا، کہ رسالت کا پیغام صاف پہنچانا ہے، صاف پہنچانا ہے، بغیر لگی لپٹی چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ، لیکن لہٰذا ٹھیک ہے نا، اس کا کیے بغیر صاف لفظوں میں پیغام پہنچانا ہے، اور وَبِدُعَائِهِمْ إِلَى دِينِ الْقَيِّمِ، اور لوگوں کو دین توحید کی صاف صاف کیا دینی ہے؟ دعوت۔ یہ آپ سے بھی وعدہ لیا گیا ہے، پہلے نبیوں سے بھی لیا گیا تھا۔ کون سے نبی؟ 5 نبیوں کا ذکر ہے، اولو العزم انبیاء کا۔ کن کا؟ اولو العزم۔ وَمِن نُوحٍ، نبی علیہ السلام کا تو ذکر سب سے پہلے آ گیا نا، آگے وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، حضرت نوح سے لیا گیا، شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے وسیلے، اور یہ وسیلے واسطے وسیلوں کے خلاف آواز اٹھانے والے، اور شفاعت قہری کے عقیدے کے خلاف آواز اٹھانے والے پہلے پیغمبر، صاف صاف سنو، شفاعت غالبہ، شفاعت قہریہ، زبردستی سفارش، آج کل ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے، اللہ انہاں دی موڑ دا نہیں، سنے اجے کہ نہیں جے سنے ساڈی سندا نہیں، کافراں دی، بے ایماناں دی، تے اللہ انہاں دی موڑ دا نہیں، یہ کہنا کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں۔ اور بھی پنجابی میں ایسی باتیں ہیں، لوگ جگہ جگہ سے سنتے ہیں، اب میں آپ کو کیا وہ دہراؤں، ان کو شاید سمجھ نہیں آئے گی، دور دراز کے لوگوں کو۔ کہتے ہیں پنجابی میں، کہتے ہیں انہاں دیاں لیکھاں وچ میکھ ہے، انہاں دیاں، ہاں، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ جو لکھ دے نا وہ میخ ہو جاتی ہے، یعنی کیل کی طرح پکی ہو جاتی، اللہ ان کی موڑتا نہیں، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ تو اس عقیدے کے خلاف پہلے نمبر پہ جس بہادر پیغمبر نے آواز اٹھائی ہے، کون ہے؟ نوح علیہ السلام، اور قرآن میں سورۃ نوح موجود ہے، نکال کے دیکھ لو، 29ویں پارے، 5 بزرگ، 5 کھولو ذرا، زیارت کر لو، 29واں پارہ ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے 30 پارے ہی پڑھنے ہیں، زیادہ کوئی نہیں۔ 29واں پارہ نکالا ہے جی، سورۃ نوح، آیت نمبر کیا ہے جی؟ 23۔ 5 بزرگوں کا نام ہے جی۔
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. بابا ود محبت بابا جی. کیا ود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت. محبت بابا جی جن کا رشتہ مشتہ نہیں ہو رہا ہے بس ادھر جائیں تھوڑا. ٹھیک ہے ایک ادھر وقت لگائیں دونوں پہنچیں. ٹھیک ہے ملاقات کریں نمبر شمبر لیں رشتہ ہو جائے گا. ولا تذرن ودن محبت بابا جی. دوسرا ولا سواعن سوا بابا جی. ٹھیک ہے ولا سواعن دوسرا بابا جی تھا کون؟ سوا. اور تیسرا تھا ولا یغوس. انہوں نے بھی ایک غوث بنایا ہوا تھا غوث یغوس. ولا یغوس. چوتھا ویعوق. پانچواں ونسرا. یہ 5 بزرگ تھے جناب. اور نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں ان کے بارے میں فرمایا اولئک ہم رجال صالحون من قوم نوح. بخاری اولئک ہم رجال صالحون من قوم نوح. یہ قوم نوح کے 5 بزرگ تھے نیک ہستیاں تھیں. جب چلے گئے پہلے نمبر پہ شیطان نے ان کی تصویریں بنوائیں اور پھر ان کو ادھر تصویریں ان کی عبادت گاہوں پہ رکھوائیں جہاں یہ زندگی میں نیک لوگ عبادت کرتے تھے اپنے کمروں میں. اور پھر ادھر آہستہ آہستہ اگربتی اور جھاڑو اور ٹھیک ہے خوشبو کا ماحول. اور پھر اگلی نسل کو کہا کہ یہ کبھی ٹاکی شاکی مار دیا کرو تصویروں پہ مٹی آ جاتی ہے دھول آ جاتی ہے. اگلی نسل سے بت بنوائے چلو جی شرک پہ لگا دیں. آئی سمجھ کے نہیں؟ تو 5 بزرگ ہیں. ود یہ عاشقوں کا وہ تھا مرکز ٹھکانہ تھا. ٹھیک ہے نا. اور سوا اس کا مطلب تھا باقی رکھنے والا. سوا کا مطلب کیا تھا؟ ہاں. اور یہ ود مرد کی شکل کا بت تھا میل بنایا ہوا تھا انہوں نے. اور سوا یہ عورت کی شکل کا بت تھا اس کا مطلب تھا باقی رکھنے والا. اور یغوث مشکلیں حل کرنے والا اور فریاد رسی کرنے والا. یغوث کے متعلق کیا عقیدہ تھا؟ یہ مشکلیں حل کرتا ہے فریادیں پوری کرتا ہے. اور یہ گھوڑے کی شکل کا تھا. ٹھیک ہے کس کی شکل کا؟ اشارہ یہ تھا کہ بھاگتا ہوا